سندھ کے زرخیز میدانوں کے درمیان بسا ایک چھوٹا سا گاؤں نور الدین گوٹھ اپنی سادگی اور روایات کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گاؤں کی فضاؤں میں اذان کی سحر انگیز آوازیں اور کھیتوں کی ہریالی ایک عجیب سا سکون پیدا کرتی تھی۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش تھے، لیکن ان سب میں ایک گھرانہ ایسا تھا جس کی مثالیں پورے محلے میں دی جاتی تھیں۔ یہ گھرانہ تھا مبشر اور مزمل کا۔ مبشر بڑا بھائی تھا، سنجیدہ، بردبار اور گہری سوچ رکھنے والا۔ مزمل چھوٹا تھا، چاق و چوبند اور اپنے بھائی کا بے حد وفادار۔ ان کے والد حاجی نور الدین گاؤں کے ایک معزز اور متقی انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری اور اللہ کی عبادت میں گزاری تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی تھی، بیٹا، زندگی میں مال و دولت آئے گی اور جائے گی، لیکن بھائی کا رشتہ اور ایمان کی دولت کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ والد کے انتقال کے بعد مبشر اور مزمل نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین کو اپنی محنت سے گلزار بنا دیا۔ مبشر کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 3 چھوٹے بچے تھے، جبکہ مزمل ابھی کنوارا تھا اور اپنے بڑے بھائی کے سائے میں زندگی گزار رہا تھا۔ نور الدین گوٹھ میں ہر سال گندم کی کٹائی کا موسم ایک جشن کی مانند ہوتا تھا۔ اس سال فصل اتنی شاندار ہوئی کہ سب حیران رہ گئے۔ دونوں بھائیوں نے دن رات ایک کر کے فصل کاٹی اور غلے کے 2 برابر ڈھیر لگا دیے۔ ایک ڈھیر مبشر کا تھا اور دوسرا مزمل کا۔ شام کو کام ختم کر کے دونوں بھائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تاکہ اگلی صبح غلہ منڈی لے جا سکیں۔ اس رات چاندنی پورے نور الدین گوٹھ پر پھیلی ہوئی تھی۔ مبشر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، میرا بھائی مزمل ابھی جوان ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اسے گھر بسانا ہے۔ میں تو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوں، میرے پاس گھر بھی ہے اور سامان بھی۔ اگر اسے تھوڑا زیادہ غلہ مل جائے تو اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ سوچ کر مبشر خاموشی سے اٹھا۔ اس نے ایک بڑی بوری غلے سے بھری اور دبے پاؤں کھیت کی طرف چل دیا۔ رات کی خاموشی میں اس نے اپنی بوری مزمل کے ڈھیر میں الٹ دی اور سکون سے واپس آ کر سو گیا۔ دوسری طرف مزمل بھی نہیں سویا تھا۔ اس کے دل میں ایک الگ ہی تڑپ تھی۔ اس نے سوچا، بھائی مبشر کے بچے ہیں، ان کی تعلیم، لباس اور خوراک کے اخراجات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں تو اکیلا ہوں، میرا گزارا کم میں بھی ہو جائے گا، لیکن بھائی کو تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ مزمل بھی اٹھا، ایک بوری غلے کی اٹھائی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مبشر کے ڈھیر میں ڈال آیا۔ دونوں بھائی اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ ان کے اس خفیہ عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح جب دونوں بھائی کھیت پر پہنچے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ دونوں کے ڈھیر بالکل ویسے ہی پورے تھے جیسے کل شام کو چھوڑے تھے۔ مبشر نے سوچا، شاید میں نے رات کو بوری صحیح سے نہیں ڈالی، اور مزمل نے بھی یہی سوچا کہ شاید مجھ سے بھول ہو گئی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ دونوں بھائیوں نے پھر سے ایثار کا ارادہ کیا۔ مبشر نے سوچا کہ آج 2 بوریاں ڈالوں گا، اور مزمل نے بھی یہی طے کیا۔ صبح ہوئی تو معجزہ پھر وہی تھا۔ ڈھیر ذرہ برابر بھی کم نہ ہوئے تھے۔ اب دونوں بھائیوں کے دل میں تجسس بڑھ گیا تھا۔ تیسری رات چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مبشر نے ایک بڑی بوری کندھے پر رکھی اور مزمل کے ڈھیر کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے مزمل بھی بوری اٹھائے مبشر کے ڈھیر کی طرف آ رہا تھا۔ کھیت کے درمیان ایک موڑ پر دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اندھیرے میں پہلے تو وہ ڈرے، لیکن جب ایک دوسرے کی آواز پہچانی تو ساکت رہ گئے۔ بھائی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مزمل نے حیرت سے پوچھا۔ مبشر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بوری نیچے رکھی اور کہا، میں تمہارے حصے میں اضافہ کرنے آیا تھا۔ مزمل کا گلا رنت گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بھائی، میں بھی تو آپ کے بچوں کے لیے غلہ لایا تھا۔ دونوں بھائیوں نے بوریاں زمین پر پھینک دیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اس رات نور الدین گوٹھ کی زمین نے ایک ایسی محبت دیکھی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس واقعے کے بعد نور الدین گوٹھ میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ مبشر اور مزمل کی اس بے لوث محبت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں ان کی مثال دی اور کہا، جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس سال کے بعد ان کی زمین سے اتنی فصل اترنے لگی کہ ان کے گودام چھوٹے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے گاؤں میں ایک مدرسہ اور ایک ہسپتال بنوایا۔
नूरुद्दीन गोठ जो कभी एक पसमानदा बस्ती थी, अब खुशहाली का नमूना बन गई थी। कुछ साल बाद इलाके में शदीद कहत पड़ा। बारिशें रुक गईं और कुएं खुश्क होने लगे। लोग परेशान थे, लेकिन मुबश्शिर और मुजम्मिल ने अपने गोदामों के दरवाजे पूरे मोहल्ले के लिए खोल दिए। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हमारे पास एक दाना भी है, नूरुद्दीन गोठ का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मुबश्शिर की बीवी ने एक बार पूछा, अगर ये सब खत्म हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मुबश्शिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमें भाई की मोहब्बत में देने पर इतना नवाजा, क्या वो हमें मुश्किल में छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं।